اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے اس مناسبت سے جو قرآن کو اس سے ہے، اس صورت کو چھوٹی سی انتخاب کیا گیا ہے آج کے اس مطالعے میں۔ ہم نے آج تقریباً دو بار ہم نے سنا امام صاحب کے خطبے میں بھی سورہ قدر کو۔ ہم اسی پہ غور کریں گے کہ اس کی کیا مناسبت ہے، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ اس رمضان میں یہ آج چوتھا جمعہ ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے، تو قرآن کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے اس پہ ہم غور و خوض کریں۔ تو آج بھی یہ سورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سورت کا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے سورہ قدر کا: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ جیسا عرض کیا گیا کہ اس سے پہلے کے جمعوں میں بھی قرآن پاک ہی موضوع تھا۔ پہلے جمعے کو بتایا گیا تھا کہ روزے کا رمضان سے کیا تعلق ہے، تقویٰ کا مقصد ہے رمضان مبارک کا کہ تقویٰ اس سے ہمارے اندر پیدا ہو۔ پھر دو ہفتوں میں بتایا گیا سورہ بقرہ کی آیتوں کے تعلق کے مناسبت سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس مبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایسی واضح تعلیمات پر اور حق و باطل کو فرق کرنے والی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آج یہ بتایا جا رہا ہے یہ قرآن پاک کس بابرکت رات میں نازل کیا گیا تھا، وہ رات کون تھی؟ انا انزلناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کفار مکہ، قریش مکہ جو سامنے مخاطب تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ، بڑی تعداد کروڑوں میں، کہتی ہے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ محمد کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم، یا کچھ اور لوگ اور ہی بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انا انزلناہ، بہت زور ہے اس میں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کو اتارنے والے ہم ہیں، یہ ہمارا کلام ہے۔ اور پھر فرمایا گیا، اور یہاں کہ اللہ، یہاں پہ قرآن لفظ نہیں کہا گیا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے، مفسرین جانتے ہیں، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اسے قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف نہیں ہیں، کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہے یہ، نعوذ باللہ، یہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ فی لیلۃ القدر، فی ایک قدر والی رات میں۔ پہلے بتایا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس رمضان میں بھی یہ وہ قدر والی رات تھی۔ ان دو آیتوں کو اور تیسرے ایک اور آیت جو سورۃ دخان میں ہے، حام میم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حام میم قسم ہے اس کتاب مبین کی، انا انزلناہ، وہاں بھی کہا گیا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکۃ، بڑی بابرکت رات میں۔ ہم سب لوگ اردو زبان میں برکت کے معنی خوب سمجھتے ہیں، برکت والی رات، برکت والا دن، برکت والا معاملہ کیا ہو۔ ایک بڑی بابرکت رات نے اس کو ہمیں نازل کیا تھا۔
تو ان تینوں آیتوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ رمضان کا وہ مہینہ تھا، اس میں ایک رات تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں فرشتے وحی آیا اور اس نے آپ کے اوپر میں اس قرآن کو نازل کیا۔ انزلناہ، ہم نے نازل کیا، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے دو معنی لیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ لیے گئے ہیں کہ پورا قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس روز حاملین وحی کے ثبوت کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد سے وہ 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم سے جیسا ایسا موقع اور ایسے ایسے حالات ہوتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام اس کو نبی کے صاحب پہ لے کے اترتے تھے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس رات سے اس قرآن کے نزول کا آغاز ہو گیا۔ بہرحال بات ایک ہی بنتی ہے، اس مبارک رات میں، اس قدر والی رات میں اس قرآن پاک کا نزول شروع کیا گیا۔ کتنی بابرکت رات تھی، وہ کیسی قدر والی رات تھی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ بڑی قدر والی رات ہے، بڑی تقدیر ساز رات تھی وہ، جس مبارک رات کو، جس تقدیر ساز والی رات کو یہ مبارک کام انجام پایا۔ یہ قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ افسوس قوم ہم سے نہ واقف رہتے ہیں۔ بڑی تقدیر ساز رات تھی، تقدیروں کو بنانے والی، آگے کی آیتوں میں بات آ رہی ہے۔ اب قوموں کے تقدیریں اس سے وابستہ ہو گئی، چنانچہ ایک حدیث پاک میں جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ گروہوں کو جو اس کا حق ادا کریں گے عروج پہ پہنچائے گا، اور کچھ دوسرے گروہوں کو جو اس کی حق تلفی کریں گے پستی میں ڈھکیل دے گا۔ اس کتاب کے سے اب قوموں کی تقدیریں وابستہ ہو گئیں اس کے نازل ہونے کے بعد سے۔ اس کے ساتھ ہم اس کا حق ادا کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کی دعوت کو عام کریں گے، دوسرے دنیا کو جو کہ ہدی للناس سے یہ پہنچائیں گے، ہم عروج پائیں گے۔ جب یہ کیا جا رہا تھا ہم عروج پر تھے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، حق تلفی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرار ہے اس حدیث میں، اور دوسرے قوموں کو، گروہوں کو پستی میں ڈھکیل دے گا۔ خدا نخواستہ ہمارا معاملہ ایسا تو نہیں ہو گیا، یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تم نہیں سمجھ سکتے یہ رات، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ تقدیر ساز رات سے کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کے دوسری جگہ کہا گیا، جس میں سورہ دخان کے ہم نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات تھی جس میں تمام حکیمانہ امور ہمارے حکم سے صادر کیے جاتے ہیں۔ ہر قوم میں، ہر سوسائٹی میں ایک کوئی دن مقرر ہوتے ہیں، خاص خاص دن، جس دن کچھ خاص کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، صرف مثال کے طور پہ بیان کیا جائے، فروری کے آخری ہفتوں میں بڑا چرچا ہوتا ہے، کہے گا ہم سب پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کب بجٹ پیش ہونے والا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، فلاں کام ہونے والا، فلاں پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا، فلاں صاحب آ رہے ہیں، اتنے سارے پروجیکٹ لانچ کیے جائیں گے، پروجیکٹ کے منصوبے ہوتے ہیں، کہاں کیا تو بڑے اہم دن مانے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام میں، اس کائنات میں جو بڑی بڑی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دن مقرر کیا ہوا ہے، جس دن وہ سال بھر کے فیصلے کیا کچھ ہونے والے ہیں قوموں کے ساتھ میں، کون قومیں عروج پائیں گی، کون قومیں زوال پذیر ہوں گے، کن کو ترقی دے گا، کن کو عزت دے گا، کن کو ذلت میں ڈالے گا، یہ سارے امور فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے حکمت نہیں ہوتا ہے، عروج جو ترقی دیتا ہے وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو تنزل کو یہ شکار ہوتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تقدیر ساز رات ہے، قدر والی رات ہے، بڑی قدر منزلت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی بات کو اجاگر کرنے کے لیے اور زیادہ کہ وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفسرین کرام اس پہ متفق ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ کثرت بتانے کے لیے، آپ سب جانتے ہیں کہ کسی رات میں کوئی سے کام ہوتا ہے، صاحب بڑی بابرکت، بہت ہی یعنی فیسٹیو وقت تھا وہ،
کوئی کام اتنا بڑا کارنامہ انجام پائے اس رات میں، جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ کیا، فرشتے اوپر سے السلام آئے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ رات ہزار راتوں سے بہتر، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ وہ رات ہر سال آتی ہے. تو کہا جا رہا ہے لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کے معنی یہ بھی لیے جا سکتے جو لیے ہیں، اس رات جو عبادت کی جائے، جو اچھے کام کیے، جو نیک کام کیے جائیں، اس کا اجر جو ہے گویا کہ آخری 1000 مہینوں سے بہتر کیا. لیکن قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتوں کے فرمودات سے جو بات چلتی وہ یہی معلوم ہوتا ہے. یہ اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، اس قدر والی رات کو بارے میں واضح کرنے کے کہا جا رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. عربی زبان میں جب کسی تعداد کو بہت زیادہ بیان کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح سے کہتے ہیں 100 70 1000. اور ہمارے بھی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی اس کا ہمیں اجر دے. وہ تو کہا جا رہا ہے اس رات جو ہے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی سنا یہ رات جو تاریخ 7 رات تھی، جس دن جس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وحی کا نزول شروع ہوا، یا پورا کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے حاملان وحی کے سپرد کر دیا تھا. اس کے ذریعے سے اب قوموں کے عروج و زوال کے گویا کی تقدیر لکھ گئی. اور اس رات دوسرے کام بھی ہوتے ہیں جو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح. اس رات میں ملائکہ، فرشتے اور روح کے معنی میں عام طور سے لے گئے حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے بعد. اپنے رب کے حکم کے ساتھ میں فرشتے اور ملائکہ اترتے ہیں من کل امر. من کل امر یعنی ہر حکم لے کر اترتے ہیں. اس رات کی اہمیت کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا خطبے میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان. اس میں فی الوتر کا بھی ذکر آتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو بخاری کے مسلم کی ہے، اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. آخری عشرے سے مراد 21ویں سے لے کر کے 29ویں 30ویں شک تک ہوئی. اور اس میں جب وطر کا اضافہ کیا گیا جو دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. آج جو شام کو رات آئے گی وہ 23ویں شب ہوگی. اس میں بڑی حکمت معلوم ہوتی ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مقصد جو ہے، روزے کا مقصد جو ہے، یہ تقویٰ کا حصول ہے. لعلکم تتقون، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. پورے ماہ کے روزے، پورے ماہ کے راتوں کا قیام اللیل، ہم راتوں میں تراویح پڑھتے ہیں اور راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو شخص، اور یہ حدیث روزے کے بارے میں بھی ہے، من قام رمضان، یعنی رمضان کی راتوں میں قیام کے بارے میں بھی ہے. ون قام لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کے بارے میں خاص طور سے 3 حدیثیں یہ ہیں، روزے کے بارے میں بھی، قیام اللیل کے بارے میں بھی، اور قیام اللیل لیلۃ القدر میں بھی. اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کا مقصد بتایا گیا تھا کہ روزے کا کہ تقویٰ کا حصول. اس کے 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا. پہلا عشر رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے خلاصی. پورا مہینہ عبادت کا ہے، پورے مہینے تراویح پڑھنے کا، قیام اللیل کا ہے. یہ پورے ریگرس ٹریننگ ہے، اور اس میں اضافہ ہوتے جانا چاہیے. پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. تیسرے عشرے میں اس کا ریگرس اور اس انٹینسٹی بڑھ جانی چاہیے. اب اس بڑھنے میں کیا ہوگا؟ کہا گیا 10 دن اعتکاف کرو. انٹینسٹی بڑھی نا. روزہ تو پورے مہینے کا ہے، قیام اللیل 300 دن کا ہے وہ راتوں کا. اب اس میں 10 دن میں اور زیادہ انٹینسٹی بڑھ گئی. اب اس میں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و شفیق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ طاق راتوں میں تلاش کرو. وہ 10 راتوں میں کسی دن بھی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم انسان ہیں، سونا بھی ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے. ایک آدمی جو ہے 10 دن مستقل جاگتا رہے، حالانکہ آپ ایسا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ تو بھائی اللہ کے نبی تھے، رسول.
تو کہا گیا کہ ایک دن کا وہ دیا گیا, بریک دے دیا گیا. 21ویں دن بریک اس دن, اس دن آدمی ہے نہیں کہ آدمی سوتا رہے گا. پھر 23ویں, پھر 25ویں, پھر 27ویں, پھر 29ویں. مقصد یہ ہے کہ ان راتوں میں آدمی قیام کرے زیادہ سے زیادہ. لیکن کوئی آدمی کسی وجہ سے, جیسا امام صاحب نے کہا کہ رہ گیا کسی وجہ سے, مشغول ہو گئے, بیزی ہو گئے, کوئی چھوٹ نہ جائے, تو کہا گیا بھائی اس میں 23ویں نہیں تو چلیے 25ویں مل گئی, ہمیں 27ویں مل گئی وہاں پہ. اب اس کی روح کیا ہے, وہ جو آپ نے دعا سکھائی اس سے اندازہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی, اگر ہمیں پتا ہو کہ لیلۃ القدر تو ہم کیا دعا مانگیں؟ ہم دعا کچھ بھی مانگ سکتے ہیں, ہر دعا کو جو جائز دعائیں مانگنی چاہیے, لیکن کون سی مخصوص دعا بتائی گئی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی بس تو مجھے معاف کر دے. کیا اس کی روح ہے؟ یہ احساس کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے, کوتاہی ہو رہی ہے, ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, ہم روزے کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں, قیام اللیل کا ادا نہیں کر پا رہے ہیں, ہم اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں, ہم اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. یہ تمام کے تمام چیزیں آدمی سوچتا ہے ارے ہم نے کچھ نہیں کیا, اتنی غلطیاں کی, اتنے ظلم کیے, اتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا, کیا کیا نہیں کرتے رہے, اور اللہ سے کہتا ہے اللہ تو معاف کر دے, تو معاف کر دے. یہ احساس محض اس کلمے کا پڑھ لینا اپنے اندر و باطن تک آدمی سمجھے اس کو, اللہم انک عفو, اللہ تو معاف کر دے, اور اس کی تلافی کرے. جو جو حقوق ہم سے اللہ کے رہ گئے, ہم اس کو ادا نہیں کر سکے, اللہ ہمیں معاف کر دیں, اب آئندہ نہیں کریں گے ایسا, ہم صحیح کام کریں گے. ہم نے بندوں کے حقوق کو ہم نے پامال کیا, ظلم کیے, زیادتی کی, غلط کام کیے, اب ہم اس سے بچیں گے, ہم اس کی جا کے تلافی کریں گے, اسے معافی مانگیں گے اور دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے. بھئی عام حادثات میں سوری کا مطلب یہی تو ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں سوری کو کیا مطلب ہوتا ہے, ہم نے کوئی غلطی کی تھی. جتنی بڑی آدمی غلطی کرتا ہے اتنی زیادہ مرتبہ کہتا ہے بھئی مجھے معاف کر دی, مجھے بڑی غلطی ہو گئی, بڑی غلطی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ہمارا احساس کہ ہم سے مستقل غلطی ہو ہی رہی ہے, اے اللہ اب ہم نہیں کریں گے, ہم نے بہت کیا, اب ہم رمضان اور اس کے بعد سے آج کے بعد سے ہم نہیں کریں گے یہ کام. یہ ہے وہ ماننا جس کے لیے کہا گیا کہ راتوں کو آدمی قیام کرے, قرآن پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, معنی پہ غور و خوض کرے, نماز پڑھے. نماز میں آدمی کیا پڑھے گا؟ قرآن ہی تو پڑھے گا. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایمان کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, آخرت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, توحید سعادت کی بات لکھی ہوئی ہے, یہ کام کرو, یہ کام نہ کرو. ہم اس کو پڑھیں اور دوسرے دن ہم سارے کام وہی اس کے الٹے کر رہے ہیں. وہ ہم نے خوب معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. یہ احساس جب ہوگا, یہ دعا اس احساس کے ساتھ آدمی کرے گا کہ ہم سے اتنی غلطیاں ہوتی رہی, ہم اس کو آدمی تلافی کوشش کرے, تو اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بھئی کسی کو آدمی جب معاف کرتا ہے تو کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ اب وہ ٹھیک ہو گیا, اب وہ غلط نہیں کام کرے گا, وہ حالات پورے نارمل ہو گئے. یہی چیز آپ یہاں کرے گا. تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا, اس رمضان کے جو بقیہ 7 یا 8 دن اور راتیں بچے ہوئے ہیں ان میں ہمیں قرآن پاک کا اہتمام, تراویح نمازوں کا اہتمام, راتوں کو قیام کا اہتمام, تلاوتوں کا اہتمام, اس پہ غور و خوض اور اپنے غلطیوں کا احساس. یہ کہا کہ ایمانا و احتسابا, اسی میں بات شامل ہے. ایمان کے معنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان, اس پورے معنی میں جس پہ کہ ایمان لانے کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے. دین کے جو تقاضے ہیں, دین ہے وہی ہے, آخرت اس کے بارے میں پورا کا پورا صحیح اور مکمل ایمان ہو. اور احتساباً معنی 2 معنی لیے گئے, تو یہ کہ ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھے اجر دے گا. لیکن عام مفسرین اس کے معنی یہ بھی لکھے احتساباً, اپنا احتساب کرتا ہوا. یہ بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی, ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوتی رہی ہیں, ہم اس غلطیوں کو ہم دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے, اللہ ہم سے معافی چاہتے ہیں. اس نیت کے ساتھ میں جب آدمی ایمان احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا, وہ پھر اللہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ تعالیٰ کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی بات یہاں کہی گئی ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے سیلیبریشن کی رات ہوتی ہے. وہ رات بھی بڑی سیلیبریشن کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں, جس میں کہ اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے تھے, آنا جانا لگا ہوا تھا. اس دن شیطان کا کوئی دخول نہیں تھا, فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کس بات کی وجہ سے؟ کیونکہ قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا, اس دن سے نازل ہونا شروع ہوا تھا.
اور آئندہ راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ کرنے میں فرشتے آتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے ہمارے قسمت کے فیصلے ہو رہے ہوں، ہمارے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے، اور اس وقت ہم کسی اور چیز میں مشغول ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے اطاعت، اس سے دعائیں، اپنے لیے خیر کی دعائیں مانگیں، اپنی معافی تعارفی کریں، اس سے معافی اس سے چاہیں، معافی مغفرت چاہیں، ہم کو یہی تو کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا اس کے اندر میں کہ وہ رات جو ہوتی ہے وہ اس میں آدمی اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے بڑی خیر کی بات پا لی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اور آپ نے حدیث پچھلے جرم میں غالباً سنی تھی، جس میں فرمایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے آمین 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 کہا۔ جب پوچھا گیا بعد میں آپ سے خلاصہ بیان کر رہا ہوں تو کہا جاتا تھا کہ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کسی وہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی یہ جو 7-8 دن اور راتیں ہمیں بچ گئی ہیں، ان میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے، اپنے غلطیوں کی معافی اور مغفرت چاہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کریں، اور اپنے نئی زندگی کا آغاز، وہ زندگی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، اس کے لیے ہم اپنے کو اپنی نیت کریں۔ سلام، سراسر سلامتی ہے وہ رات، یعنی یہ سلسلہ جو شام سے شروع ہوتا ہے وہ صبح تک، یہ حتی مطلع الفجر، یہ صبح تک، طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ وہ اس کے کچھ معنی لوگوں نے بڑے عمدہ لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، دنیا اندھیریوں میں، تاریکیوں میں چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس وقت تک جاری رہی جب کہ ظلمت ختم ہو گئی اور نور ہی نور پھیل گیا پورے دنیا میں، اللہ کا نور پھیل گیا، پورے دنیا میں اللہ کا نور پھیل جاتا ہے۔ یہ معنی بھی لیے گئے اس کے اندر۔ ایک سوال ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھئی یہاں پہ رات کی بات کہی گئی ہے کہ ساری رات صبح تک ہوتی ہے یہ، اور پوری دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کہیں دن ہے کہیں رات۔ مکے میں جب رات ہوتی ہے دنیا کے بیشتر حصوں میں دن ہوا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء مفسرین نے جواب یہ دیا ہوا ہے کہ عربی زبان میں رات کا اطلاق 24 گھنٹے پر ہوتا ہے، گویا کہ 24 گھنٹے میں جو وقت بھی جہاں گزر رہا ہوگا وہ گویا اسی رات کے معنی میں لیا جائے گا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مکے میں اگر رات ہے اور معلوم ہے کہ آسٹریلیا میں اس وقت دن ہو رہا ہے تو وہاں کے لوگ تو محروم رہ گئے، نہیں، بلکہ اسی 24 گھنٹے کے سائیکل میں وہ وہاں پہ رات ہی سمجھا جائے گا پورے دنیا میں لیے۔ اللہ تعالیٰ سے اصل مقصد اس رات کو پا لینے مانی ہے کہ وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، ہم اس سے قریب ہو جائیں۔ اسی کے لیے یہ لیلۃ القدر ہے، اسی کے لیے رمضان کے روزے ہیں، اس کے لیے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ان آیات کا ترجمہ ہم سماعت کر لیں۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں لیلۃ القدر کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اور ان جو راتیں بچ گئی ہیں، جو رمضان کی جو راتیں بچ، اس کو ہم غنیمت جانیں، 7-8 راتیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر لیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم سے مغفرت چاہیں، اور ایک نئی زندگی کا وہ زندگی جو قرآن اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پیش کر کے گئے، اس کو ہم اختیار کرنے والے بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔